अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। तारीख आज 14 जनवरी 2026। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हसन अयूब तो हस्ब मामूल इस्लामाबाद के अंदर ही हमारे पास मौजूद होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे हम जो तेज़ी से बदलती सूरत हाल है ईरान के अंदर, उस हवाले से कल प्रेसिडेंट ट्रंप का एक आपको पता है एक बयान आया उनके सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने मुजाहिरीन को एड्रेस किया, उनको कहा जी आप बिल्कुल आपने वापस नहीं जाना, मदद रास्ते में है और किसी भी मौके के ऊपर मदद आपके पास पहुंच सकती है। तो पिछले 24 घंटों के दौरान सूरत हाल के अंदर क्या तब्दीली आई है? क्या अभी भी ईरान के ऊपर जो मिलिट्री अटैक कर सकता है या फिर सफारती तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के साथ मामलात को हल करने के लिए? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डॉक्टर कमर चीमा साहब को हमने दावत दी है, उनसे तफसील से बात करेंगे। इसी के साथ साथ नाजरीन, आपने देखा आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए, एक बड़ी खुशखबरी है। नाजरीन, बिटकॉइन का तो जिक्र आपने सुना होगा, डिजिटल पेमेंट का तरीक़ाकार है पाकिस्तान के अंदर। इस हवाले से एक बड़ी कंपनी ने मुआहदा किया है गवर्नमेंट के साथ, और अब वो लोग जो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या बैरून मुल्क जिनके पैसे पड़े हुए हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर वो पैसे वापस ला सकेंगे। ये भी मौजू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। इससे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कितने मस्बत असरात पड़ेंगे, वो कितना बड़ी तादाद के अंदर पैसा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो बैरून मुल्क पड़ा हुआ है, और वो इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान में आने की जिसकी उम्मीद है, तो ये भी मौजू प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, जो बात करने जा रहे हैं जिस स्टोरी के ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और उसका सियासत के साथ है। पाकिस्तान के अंदर चूंकि सियासत आजकल काफ़ी ज़्यादा हो ही रही है, अब इसका कोई रिजल्ट, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। वो है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हुकूमत के साथ होंगे? आपने देखा कि एक से ज़्यादा दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अपोजिशन को और हुकूमत को मिल बैठना चाहिए, और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि कोई कंसेंसस क्रिएट किया जाए। मिसाक जमहूरियत, मिसाक डेमोक्रेसी के हवाले से बात हुई, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर आमादगी का इजहार कर रही है। इससे पहले तहरीक तहफ़्ज़ुज़ पाकिस्तान ने भी जो एक दावत कबूल की हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की, मुज़ाकरात क्या आगे बढ़ेंगे, उसके पीछे एक कड़ी शर्त है, वो उसका ताल्लुक है अडियाला जेल के साथ। मुलाकात के एक, आप नाज़रीन आपको याद होगा एक पुराना वैसे गाना है अक्रॉस द बॉर्डर, अब गाना क्या हमने सुनाना है कि एक मुलाकात का मसला है। क्या ये मुलाकात मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी, या फिर ये मुलाकात जो है मुज़ाकरात की जो बात हो रही है उसको मजीद जो है ख़राब करेगी, माहौल ख़राब होगा? तो ये सवाल आज मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब से ख़ास तौर पर पूछूंगा, और हसन अयूब से भी इंसारी, कि ये मुज़ाकरात की इतनी ज़्यादा जो हम देख रहे हैं कि बाज़ गश्त आवाज़ हमें सुनने को मिल रही है, इसके पीछे कोई कहानी भी है या नहीं, या फिर सारी ये बातें हवा के अंदर ही चल रही हैं? असद कैसर साहब जो हैं सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से क्या बयान कर रहे हैं कि किस मिसाक की पाकिस्तान ज़रूरत है? हम समझते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, और डायलॉग का मतलब है मिसाक की जमहूरियत, सबको इत्तेफाक हो, सब मुत्तफिक हो, तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हो, और एक ऐसा ही फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए जिसमें किसी के एतराज न हो। तो इसलिए अब समझते हैं कि एक नई मिसाक की जमहूरियत की जरूरत है। तो जब मुल्क में सही मानों में इलेक्शन कमीशन बन जाएगा, और वो इलेक्शन कमीशन जिसको सबके मशावरत से होगा, तो फिर मुल्क में फ्री एंड फ्री इलेक्शन होगा, और फिर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम में आएगा, और सियासी इस्तेहकाम के साथ आपको पता है कि माशी इस्तेहकाम है। नाज़रीन, अभी तक की जो शराइत इस मिसाक के हवाले से सामने आई हैं तहरीक तहफ़्ज़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के हवाले से, उसमें बुनियादी एक शर्त यह है कि एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन क्या है उसकी तैनाती हो, उसके मेंबरान की तैनाती हो, और अगले इलेक्शन की तरफ मामला आगे बढ़ाया जाए। अब असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे मुतालबात हैं इस हवाले से हम हुकूमत वक्त के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अब आप सरकार की तरफ से किसी फॉर्मल जवाब का इंतजार कर रहे हैं? जो नए मिसाक जमहूरियत की आपने दावत दी है, इस पे आप उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, हम उसकी जवाब का भी इंतजार कर रहे हैं। और एक और बात भी है, मैंने कल उससे भी बात की, स्पीकर साहब से बात की। मैंने कहा कि क्या, और डेविड कमर साहब भी बैठे, मैंने कहा कोई आप लोग आसफ जरदारी या मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई कदम उठा सकते हैं? देखो, अगर प्रैक्टिकल बात करनी है तो वो तो ये है कि आपने हमें, हमारे लीडर इमरान खान के साथ एक्सेस देनी है।
کیونکہ ہم جو بھی کریں گے اس کے ساتھ مشاورت کریں گے، ہم اس کا نقطہ نظر لیں گے، اس کی ڈائریکشن لیں گے اور اپنی بات بھی کریں گے، اور ہمیں سمجھ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کیسی بات کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ملاقات بڑی ضروری ہے، اور وہ ملاقات جب تک نہیں ہوگی ہم کیسے آگے بڑھیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو پتا ہے ان سے زیادہ اچھا جواب موجودہ اپوزیشن کو کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ یاد دہانی کروا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ 2018 میں جب آپ کی حکومت بنی تھی تو ہم بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا موجودہ پرائم منسٹر اور اس وقت لیڈر اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے میثاق معیشت کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن کیا بات دہرا رہے ہیں اور یاد کروا رہے ہیں رانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کو، سنیے۔ یہ ساری چیزیں ہم بھی 18 سے لے کے 22 تک کرتے رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 کے متعلق بھی جو ہے وہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ بڑا زوردار موقف جو ہے وہ اختیار کیے رکھا۔ الیکشن لاز میں جو ہے وہ تبدیلی کے لیے ہم کہتے رہے، اور سیاسی اسیران کے خلاف غلط مقدمات بنانے کا راستہ روکنے کے لیے بھی ہم سارا کچھ کہتے رہے۔ لیکن اس وقت تو ان کے جو ہے وہ ان کو یہ باتیں مناسب نہیں لگتی تھی، اور انہوں نے بالکل غور نہیں فرمایا۔ اب اگر وہ یہ چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو بالکل ہم بیٹھ کے آرگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان میں سے جو بات درست ہوگی اس کے متعلق ضرور جو ہے وہ کوئی لاہے عمل اختیار کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں بالکل حکومت بھی تیار ہے، لیکن ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کی تحریک کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے، ایک مزاحمتی تحریک کا، وہ اس طرح بڑھ چکے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ موجودہ جو وقت ہے یا حالات ہے اس میں کوئی مذاکرات کی طرف آئیں گے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ مزاحمت کا فیصلہ کر چکی ہے، اور وہ 8 فروری کی جو تحریک ہے اس کی طرف جا چکے ہیں۔ اب میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کوئی مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی صورتحال ہو سکے تو ہو سکے۔ 8 فروری تک میرا نہیں خیال کہ کوئی پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آئے گی۔ وہ ٹوٹلی جو ہے وہ اس طرف جا چکے ہیں۔ انہی الفاظ میں رانا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر 8 فروری کو جو یہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ملاقات وہ 8 فروری کی تحریک کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو مطلب یہ نہیں کہ اندر سے کوئی جائیں اور پیغام لے اور پتہ چلے کہ نئی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، تو ملاقات کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ جی 8 فروری تک اگر تو وہ اس بات کی یقین دہانی کروائیں، یا پی ٹی آئی اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ وہ اس ملاقات کو 8 فروری کی پہیہ جام ہڑتال کے لیے استعمال نہیں کریں گے، تو بالکل ہو سکتی ہے، صبح ہی ہو سکتی ہے۔ اور اگر انہوں نے ملک میں افراتفری، انارکی اور امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، تو پھر قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ چودھری غلام حسین صاحب، کل آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو ملاقات ایک اچکزئی صاحب کی ہونی تھی یا ہو گئی ہے ہمارے تاحیات قائد کے ساتھ، اس کا بھی کچھ بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے، یا پھر وہ 8 فروری کا جو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے تحریک کا، وہ پہلے اس طرف جائیں گے جو بھی انہوں نے کرنا ہے، جس بھی انداز سے انہوں نے جو مقاصد ہے انہوں نے تحریک کے ذریعے رکھے ہوئے ہیں ان کو حاصل کرنا ہے، یا اس سے پہلے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ چودھری غلام حسین صاحب۔ خاور صاحب، ان کو کوئی تحریک چلانے کا شوق نہیں ہے، نہ ان کو جیلیں بھرنے کا شوق ہے۔ یہ پتہ نہیں کس نے آپ کو بتایا، وہ تو بیٹھ چیت کے پہلے دن سے بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس لمحے تک since you also know it as a fact کہ کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے پی ٹی آئی یا اس کی قیادت کو آج تک نہیں ملا۔ اگر ایک صوبے کا چیف منسٹر بھی اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتا تو باقیوں کی کیا یعنی حیثیت ہے؟ دوسرا یہ کہ مذاکرات کرنے چاہیے اور جلدی کرنے چاہیے۔ صرف مذاکرات کا بیان دینے سے مذاکرات نہیں ہو جاتے۔ حکومت اپنا ایجنڈا سامنے رکھے کہ ہم نے ان پوائنٹس کے اوپر مذاکرات کرنے ہیں، اپوزیشن نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہوا ہے تو وہ سنکرونائز کریں، کوئی میٹنگ پوائنٹ بنائیں اور اس میں دیکھیں کہ یہ 2-3 چیزیں جو ہیں فوری کر لیتے ہیں، باقی جو ہے وہ بعد میں کر لیں گے۔
کوئی چیز تو آگے بڑھے، لیکن ابھی ان کی طرف سے کسی قسم کی سنجیدگی نظر نہیں آئی. تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا کیا بنا ہے ابھی تک؟ اس کے اوپر آپ کو لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ معاملات اچھے انداز سے آگے بڑھتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، آپ نے ملاقات کا دوبارہ میں آپ کے پاس آتا ہوں سوال لے کے. پہلے میں حسن سے اس ایشو کے اوپر بات کروں. حسن ایوب صاحب، جو تحریک تحفظ عین پاکستان کی لیڈرشپ ہو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو، ہمارے پروگرام میں ایک سے زیادہ دفعہ آئے محترم فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ ماحول کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جو قائد اڈیالہ کے اندر موجود ہے، تو کسی کی بھی نہیں اگر ملاقات کروانی، جو لاہور میں لوگ موجود ہیں سینئر لیڈرشپ، ان کو لے آئیں، پیرول کے اوپر لے آئیں، یا کوئی بھی طریقہ کار حکومت کے پاس ایک سے زیادہ جو ذرائع ہوتے ہیں استعمال کرنے کے، تو ملاقات کرائیں، ماحول بہتر کرے. تو ماحول کی بہتری کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے یا کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ تحریک انصاف کی جانب سے اور تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. جب اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تو اس پر پھر پرائم منسٹر نے کیبنٹ کے فورم سے یہ کہا جی کہ ہم جو مذاکرات کے لیے تیار ہیں. حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے، لیکن حکومت نے کہا ہے کہ غیر مشروط مذاکرات کی میز پر بیٹھیں. اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت نے جو پیشکش کی ہے، جو حکومت نے پیشکش کی ہے مذاکرات کی، نہیں. تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ریپیٹڈلی مختلف لوگوں نے کہا جی کہ مذاکرات کریں. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو کلیئرٹی ہے آپ کو اس حوالے سے یہ نہیں ہے، مطلب آپ بات اس کو تسلیم کر رہے ہیں. میں شروع دن سے جو ہے شہباز شریف صاحب ہمیشہ یہ آفر کرتے رہے ہیں، وہ پیشکش اس سے پہلے بھی کرتے رہے، ملاقات ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. جی وہ مارکا حق کے دوران ایک دفعہ انہوں نے بات کی تھی، تو وہ ہمیشہ یہ کرتے رہے، وہ بس مس کر دی تھی انہوں نے. اچھا جی، اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ عین پاکستان اور پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، لیکن ہمیں عمران خان کے پاس لے کے جائیں. اب وہ جس کو مطلب چیف منسٹر صاحب کی بھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ملاقات نہیں کرائی جا رہی، ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، تو وہ جس سے ملاقات کی خواہش کر رہے ہیں ان کی سی وی بڑی بھاری ہے. ان کو دو عدالتوں نے سزائیں سنائی نہیں ہیں. ایک عدالت نے ان کو کرپٹ کہا، دوسری عدالت نے ان کو چور کہا، جس سے وہ چیف منسٹر صاحب ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. اور سپریم کورٹ نے کہا جی کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، اور جیل رولز کہتے ہیں کہ سیاسی گفتگو کوئی قیدی نہیں کر سکتا جو سزا یافتہ مجرم ہے. تو عمران خان صاحب اس وقت قیدی بھی ہیں اور سزا یافتہ مجرم بھی ہیں. اب پی ٹی آئی کو کیا مسئلہ ہے جی؟ دیکھیں وہ جدھر نکلتے ہیں روز ملین مارچ وہ کر رہے ہیں. کراچی میں تو 10 ملین لوگ نکال لیے سہیل آفریدی صاحب نے. ابھی اڈیالہ جیل جب پہنچی ہیں علیمہ خانم تو وہاں پر ملین مارچ ہو گیا. تو یہ اتنے ملین لوگ جب ان کے ساتھ موجود ہیں. اچھا، اس وقت دنیا میں کسی جگہ انقلاب نہیں آیا ہوا، اور میں خود وہاں تھا، پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان میں انقلاب آیا ہوا ہے. اب وہ پاسداران انقلاب والے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف کہ بھئی یہ ہوتا ہے انقلاب اصل. تو یہ حقیقی انقلاب لے ہیں. تو گورنمنٹ کیا مذاکرات کیا، حکومت کی ایسی کی تیسی ٹانگیں کام کی ہیں، حکومت کی کیا مقابلہ کر سکتے ہیں اس ٹائم تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پہلے 8 فروری والا انقلاب، بڑا انقلاب آ جائے، اس کے بعد مذاکرات دیکھیں. یہ آ گیا تھے پھر ہاں جی جی. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ انہوں نے پھر انہوں نے کون پوچھے گا، 2-3 دفعہ 2-3 پرسیپشنز تھیں کہ جنہوں نے کہا کہ جی لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے، نہیں نکلیں گے، لوگ نکل آئے. پھر انہوں نے کہا جی پارٹی ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ہوئی. تو اگر یہ لوگ نکل آئے، یہ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے، تو پھر وہ 5 اگست کو جس احتجاجی تحریک نے نقطہ عروج پر ہونا تھا نا، جس کے لیے انہوں نے کہا تھا قاسم اور سلمان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا باپ ہی کافی ہے، کراؤڈ پلر ہے سہیل آفریدی. اس وقت اتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں کہ وہ جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں پر جناب ملین لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ 8 فروری والا جو ٹیسٹ ہے، اور آپ کے نہیں آتے کبھی، یہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ عبور کر لیں، اس کے بعد مذاکرات دیکھ لیں سنجیدہ ہیں یا نہیں. اسد کیسر صاحب ناظرین یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جو تحریک 8 فروری کا جو اعلان کیا ہوا ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلے گی، مذاکرات ساتھ میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن تحریک کی طرف ہم ضرور بڑھیں گے. دیکھیں ہم تو اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہماری جو ہے نا ابھی انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ہمارے شیڈول اناؤنس ہوا ہے، سہیل جو سی ایم ہے وہ وزٹ کریں گے، ہم سب ساتھ ہوں گے. پھر ہم جو ہے نا کراچی جا رہے ہیں الائنس کی جتنی لیڈرشپ ہے 2-3 دن کے دورے پہ، تو وہاں جو ہے نا مطلب بارز کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ اور مختلف پبلک میں جائیں گے، ایکٹیویٹیز کریں گے. تو ہماری تحریک چلتی رہے گی.
नाजरीन, जिस तरह आप चौधरी साहब पूछ रहे थे कि अचकजई साहब की जो तैनाती है एज लीडर ऑफ द अपोजिशन वो कहां तक पहुंची, आपको याद होगा एक दिन पहले स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने इसके ऊपर अनाउंस किया था कि जो प्रोसेस है उसको हमने इनिशिएट कर दिया है। आज की जो खबर है उसके मुताबिक कोई और कंटेस्टेंट नहीं है, कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है इस पोजीशन के लिए, लिहाजा एक फॉर्मेलिटी है, एनी टाइम सून आज या कल किसी भी मौके के ऊपर उनका नोटिफिकेशन अचकजई साहब का हो जाएगा। लेकिन तारक फजल चौधरी साहब इस हवाले से, जो कि ज़ाहिर मानी अमूर के वजीर हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई साहब को ये ओहदा सौंप के कुछ उनके जो मकासद हैं बुनियादी तौर पर लड़ाई झगड़े के वो हासिल करना चाह रहे हैं। अचकजई को लगाने का मकसद ये है कि ये समझते हैं कि वो असेंबली में जो गुफ्तगू इनकी है, रियासत मुखालिफ बयानिया है, शायद वो उसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। एक मार्जिन पे ये चल रहे हैं, अदा तितर अदा बटेर। ये रीजन है महमूद खान को लगाने की। ये समझते हैं जनाब कि वो इमरान खान का इनको इतना वो ट्वीट्स कि जिन्हें इनके अपने लोग डिफेंड नहीं कर सकते, महमूद खान करेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, काफी लोगों को इस बात के ऊपर उम्मीद है कि अचकजई साहब चूंकि एक धीमे मजाज के सियासतदान हैं, वो सख्त जुबान नहीं इस्तेमाल करते, उनका लहजा सख्त नहीं होता, अल्फाज का चुनाव बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की पार्लियामान में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, लिहाजा जो ही उनके पास ये ओहदा आएगा तो उसके बाद मामलात बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। अब खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहियात सदर जो हैं, उनके जो लीग कायद हैं, उन्होंने शायद मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी कोई ख्वाहिश का इजहार हुआ या कोई मैसेज आया, तो उसके ऊपर अचकजई साहब ने कहा कि पहले मेरी मुलाकात जी ने अडियाला च लैन दो, क्योंकि मैं पहले तुहानू मिल लिया तो फिर मेरा भी कुछ नहीं बचना, क्योंकि सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है ना वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता। ये मुबैना तौर पर एक स्टोरी सामने आई। सो कितना बड़ा मुश्किल एक टास्क है, असाइनमेंट है महमूद खान अचकजई साहब की, आज या कल जब उनकी तैनाती एक लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से हो जाएगी, पीटीआई को लेके आगे बढ़ना, उनके बयानी को लेके आगे बढ़ना, उनका जो मकसद है उनके कायद को रिहा करवाना चाहिए साहब। नहीं, वो कायद को तो रिहा उन्होंने करवाना है, जब करवाना है। ये महमूद खान अचकजई जो है ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट समझे जाते रहे सारी उम्र, लेकिन अब चूंकि इनकी उम्र मेरी तरह बढ़ गई है, अब उन्होंने काफ़ी बैलेंस अपने आप को किया हुआ है और उनके दरवाजे सब पर खुले हुए हैं, और इसी वजह से ख्याल है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए काम करेंगे। और जिसको अगर किसी को ये ख्याल है कि पीटीआई या ये जमातें जो हैं अपने बानी के बगैर मज़ाकरत करेंगे या उनको किसी किस्म की एतमाद में लिए बगैर बात आगे चलेगी, तो वो भूल जाए, ना अचकजई करेंगे और ना कोई दूसरा करेगा। अच्छा हसन यूब साहब, बुनियादी तौर पर आपकी मुझे जो है इसके ऊपर राय, आप रिपीटेडली इसका इजहार कर रहे हैं कि जी वो ज़ाहिर है मुजरम है, ज़ाहिर है उनको एक फैसला हुआ एक से ज़्यादा उनके खिलाफ, कायद के खिलाफ मौजूद हैं जेल के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है वो आप 90s की उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी की क़यादत बिहाइंड द बार रही, नून लीग की क़यादत बिहाइंड द बार रही, और मुजरम भी रहे, मुलजम भी रहे, लेकिन जो फैसला जरदारी साहब ने करना है कोई और तो नहीं कर सकता। मुहतरम नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा चौधरी साहब के जो दोस्त हैं, खास जनरल बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन थी तो वो भी सारी यहाँ पे क़यादत अपने, उस टाइम वो भी ज़ाहिर है यहाँ से गए हुए थे तो मुजरम ही, लेकिन वहाँ से लेके आए इजाज़तनामा के जी हमने जाके ये फैसला करना है। तो अच्छा फैसला या बुरा फैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीके तहफ़्ज़ आने पाकिस्तान वाले भी ये कह रहे हैं कि हमने बात करनी है, हमने कुछ इसके ऊपर, तो आपको लगता है कि बगैर जो है पीटीआई के कायद की इनपुट के या मुलाकात के मामलात आगे बढ़ सकते हैं? अगर नहीं बढ़ सकते तो फिर क्या होगा? देखिए, पहले तो अपनी इनकी मज़ामत होगी ना, ये पहले मज़ामत अपनी करेंगे। 8 फरवरी का दिन रखा हुआ है उन्होंने, पहिया जाम या चक्का जाम जो भी कहें वो हो गया, वो करेंगे। लेकिन अभी तो पहले तो बात कर रहे थे महमूद खान अचकजई साहब की जी। हमें याद है 2014 में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं धोखा खा गया था महमूद खान अचकजई से। उन्होंने, हालांकि महमूद खान को मैंने कभी सर पर चादर करते हुए नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपना वो पार्टी का जो झंडा गले में लगाया था वो सर पर चादर करके तो यूं करके एक्टिंग की थी उनकी, और बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की थी खान साहब ने कि भाई मैं तो धोखा खा गया, मैं तो जमहूरी आदमी समझता था, और ये तो बेसिकली जो है वो करप्ट लोगों का साथी है, मुफाद परस्त है,
اور کوئی جمہوری آدمی نہیں ہے. پھر اب ہم 2026 میں دیکھ رہے ہیں, 25 میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ جناب لیڈر آف دی اپوزیشن میری پارٹی کا وہ بندہ نہیں بن سکتا لیکن محمود خان بنے گا. تو میں پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ دھوکہ کھایا, یعنی اس ٹائم دھوکہ نہیں کھایا تھا, خان صاحب نے جھوٹ بولا تھا, یا آج غلط بیانی کر رہے ہیں, دونوں میں سے ایک مرتبہ تو غلط بیانی کی ہے انہوں نے. اب مجھے یہ بتائیں, اگر غلط آدمی کو دانستہ طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن وہ لگا رہے ہیں اور وہ لگیں گے تو صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے لگیں گے, تو پھر میں کس کو جو ہے وہ الزام لگاؤں اس چیز کا, غلط فیصلے کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نا یادداشت, کیونکہ آپ جوان ہیں تو زیادہ میرے حال بہتر ہونی چاہیے. آپ 2014 میں چلے جاتے ہیں, 2018 کے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں جو زوردار بیان بازی, سیاست, آپ چونکہ آپ کے گھر کے اندر سیاست ہے, آپ کے خاندان کے ایک سے زیادہ لوگ اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہیں, سو سیاستدان ایک ایکٹر بھی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے یہ کہتی ہے سیاستدانوں کے اوپر ریسرچ, اس نے بیانات بھی دینے ہوتے ہیں, کراؤڈ کو بھی اپ بیٹ کرنا ہوتا ہے, تنقید بھی کرنی ہوتی ہے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, الیکشن سے پہلے کیا ہوتا ہے, پھر الیکشن جب ہو جاتا ہے تو پھر کال ہوتی ہے, جا کے چائے اکٹھے پیتے ہیں, سارا کچھ ہے. سو آپ اسے آگے بڑھیں. شہباز صاحب والا سن کے کان میرے جو پک گئے تھے نا کہ زرداری کو میں آگے بڑھیں, ہمیں مختلف لوگوں نے یہ باتیں بتائی تھی, بڑے تجزیہ کاروں نے یہ باتیں کی تھی, تو ہم وہ بات دوبارہ کہہ رہے ہیں. موقع ہے نا, میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا. آپ پیچھے جاتے ہیں, پیچھے کی طرف آگے. جناب اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ انقلاب آ چکا ہے, میں کو بتا رہا ہوں. اس وقت حکومت جو ہے وہ لرز رہی ہے, زلزلے کے جھٹکے لگ رہے ہیں, کیبنٹ کے ممبران جو ہے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے, اور بس میں کہتا ہوں کہ آگے اور چھا گئے. تو حکومت کے دن گرے ہوئے ہیں جی, آپ دیکھیں اس ہاں اب تو حکومت کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. پوزیشن تو صرف ایک جماعت کی ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے اس وقت ملک کے اندر. ہری پور میں اپنی حکومت ہوتے ہوئے الیکشن ہار گئی 50,000 سے, کتنی مقبول ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کے اوپر قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اب ان کی وہ اپنی قسمیں اٹھاتے ہیں, پالیٹکس کے اوپر ہم ذرا سیریس نہیں جاتے. ٹھیک ہے جی. آپ ناظرین رائے چودھری غلام حسن صاحب کی بھی سن لی, حسن ایوب صاحب کی. سیاست کے اندر ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ویک از اے لانگ ٹائم, اور سیاست کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت سارے جو ہے نا وہ ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. سو پاکستان کے سیاستدان تو اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ وہ مہارت رکھتے ہیں. اب آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر ہمیں کس طرح کے تھیٹرکس دیکھنے کو ملیں گے, کون کس سائڈ پہ کھڑا ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھا آج اگر ان لوگوں کو سامنے لے آئے, وہ قبروں سے اٹھ کے آ جائے نا, جنہوں نے جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو لڑتے دیکھا ہے اور اس زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے, ان سے کہیں گے کہ آج زرداری صاحب صدر پاکستان ہے اور ان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں, وہ کہیں گے دوبارہ سامنے واپس ہوتے لے جاؤ جتنے میں آیا, کیونکہ نو بڈی وڈ بلیو دیٹ. لیکن سیاست کے اندر ناظرین ناممکنات کو ممکنات کے اندر تبدیل کرنا ہی سیاست کا نام ہے. پوری دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد آپ کو لے کے چلیں گے ایران کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا سوچ رہے ہیں, اور مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک اس حوالے سے اپنی کیا رائے کا اظہار کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تفصیل سے بات کرتے ہیں. کیا امریکہ ایران کے اندر کوئی فوجی کارروائی کر سکتا ہے؟ اشارے تو اسی طرح کے لگ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. کل رات گئے ایک انہوں نے ٹویٹ کر دیا, اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ جو محب وطن ایرانی ہیں ان کو وہ انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے کہا جی آپ اپنے مظاہرے جاری رکھیں اور کوشش کریں ایران کے اندر مختلف جو ادارے ہیں ان کے اوپر ان کا قبضہ کر لیں, اور جو لوگ رجیم میں سے ایرانی حکومت میں سے آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, جو آپ کو قتل کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ان کے نام بھی لکھ لیں اپنے پاس, اور وہ اپنی اس قیمت کا جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا قیمت ادا کریں گے. اور انہوں نے کہا جی میں نے ساری ملاقاتیں ایران کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ کینسل کر دی ہیں, لہٰذا امید رکھیں ہیلپ از آن اٹس وے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آگے انہوں نے جو میگا ویگا وہ کرتے ہیں, میک ایران, اب وہ آج کل میگا سے میگا کی طرف چلے گئے, میک ایران گریٹ اگین. وہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے ناظرین انٹرنیشنلی جو میڈیا کے اندر کوریج آپ دیکھ لیں, الجزیرہ یہ کہتا ہے ایران پروٹیسٹ, تہران سے پریزیڈنٹ ٹرمپس گول از رجیم چینج. ایران ایکیوز کر رہا ہے کہ جی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. اے پی کے اندر سٹوری ہے, ایران سگنلز فاسٹ ٹرائلز اینڈ ایگزیکیوشنز فار پروٹیسٹرز ایز ڈیتھ ٹول ان کریک ڈاؤن گوز اوور 2,500. ناظرین کچھ جو لوگ وہ پکڑے ہوئے ہیں ان کی ایگزیکیوشن کرنا چاہ رہے ہیں. ایران وانٹس نیبرز اٹ کوڈ اسٹرائک US بیسز اف واشنگٹن انٹروین. اگر واشنگٹن نے کو حملہ کیا تو ہم جو وہاں پہ یہ ڈفرینٹ بیسز ہیں
اس کے امریکہ کے اس کے اوپر حملہ کریں گے. اس کے بعد پھر قطر اور باقی جو وہاں پہ ممالک ہیں, سعودی عربیہ نے ایڈوائز کیا ہے یو ایس کو کہ آپ نہ کریں حملہ. خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے بھی یہ بتایا ہے کہ ابھی فی الوقت جو ہے ماحول صحیح نہیں ہے حملہ کرنے کا, تو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو سچویشن ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے. کل تک یہ لگ رہا تھا کہ شاید کل گزشتہ رات جو پاکستانی وقت ہے اس دوران کوئی کارروائی ہو جائے. اس کے بعد پھر یہ ڈیولپمنٹس ہوئیں, پھر پریزیڈنٹ کا ٹویٹ بھی آ گیا. آج بھی خبریں آ رہی ہیں کہ قطر کے اندر جو اپنے فوجی ہیں ان کو کوئی آگے پیچھے کر رہا ہے امریکہ, اور اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ ایران چھوڑ دیں, اور باقی بھی. تو آپ کی ابھی تک جو اسیسمنٹ ہے, ظاہر ہے آپ کے ذرائع ہیں, آپ بین الاقوامی امور کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, امریکہ باقی دنیا کے مختلف جو سینٹرز ہیں آف پاور, لوگوں سے آپ کا رابطہ ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, وٹس یور اسیسمنٹ, کیا ہونے جا رہا ہے ایران میں؟ بہت شکریہ خاور بھائی, حسن بھائی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن سٹل کنفیوز ہے کہ کیا آپشنز لینے چاہیے. ڈویژن ہے, تقسیم ہے. جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں دو رائے آ رہی ہیں. ایک رائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کرتے ہیں تو جو ہمارا سلوگن ہے امریکہ فرسٹ سلوگن وہ کمپرومائز ہو جائے گا. ہم مڈل ایسٹ میں مصروف ہیں, ہم ساؤتھ امریکہ میں مصروف ہو جائیں گے, وہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہم نے جو چیزیں کرنی تھی وہ کمپرومائز ہو سکتی ہیں, ہمیں ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم ہو جاتا ہے, ہم اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹو نہیں اچیو کر جی, تو ایران جو ہے وہ مزید ایک ہارڈ لائنر کے طور پہ ایمرج ہوگا. آپ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانینز کہہ رہے ہیں کہ یہ فورن انفلٹریشن ہے اور یہ اب رائٹس میں کنورٹ ہو گئے ہیں. سو مطلب یہ پروٹیسٹرز تھے لیکن اب یہ رائٹس ہو رہے ہیں, اور باہر سے جو ہے وہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا انفلوئنس ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کرتے بھی ہیں حملہ تو ظاہری بات ہے وہ چاہتے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے. اسرائیل کہتا ہے جی کہ ایران کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس پہ حملہ کریں, اس کو ایلیمینیٹ کر دیں, اور دوسرا اسرائیل ایران کے ساتھ جو ڈائیلاگ کریں اس میں یہ ہے کہ آپ حزب اللہ کی سپورٹ جو ہے وہ ختم کریں. یہ دو جو پچھلے ریسنٹلی کچھ ڈسکشنز ہو رہی تھی جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے رابطے ختم کر دیے ہیں, یہ دو باتوں کے اوپر میجر ڈسکشن ہو رہی تھی. لگ یہ رہا ہے کہ ایک تو کنفیوژن ہے وائٹ ہاؤس کے اندر, دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ حملہ کرتے بھی ہیں تو یا تو وہ اس لیڈرشپ پہ حملہ کریں گے جو پروٹیسٹرز کو جو کہا جا رہا ہے کہ جن کو مارا گیا ہے اس میں انوالو ہیں. وہ IRGC کی ہو سکتی ہے, آرمی کی ہو سکتی ہے, پولیس کے ہیڈ کوارٹرز ہو سکتے ہیں, کمیونیکیشن سسٹم پہ حملہ کر سکتے ہیں, سائبر پہ حملہ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکنز نے اپنے دو یورپین پارٹنر ملکوں سے یہ کہا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم پاسبل کون سی جگہوں پہ ٹارگٹ کریں. یہ چیز جو ہے یہ بتاتی ہے کہ امریکنز کنسرن ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ سچویشن کم از کم لیبیا یا سیریا والی ہونی چاہیے, تب ہم وہ جو انٹرنیشنل لا کا بھی ہم استعمال لے سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ R2P جو انہوں نے عراق میں انووک کیا تھا. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس لیول کی سچویشن ہو اور لوگوں کے پاس ویپنز ہوں, جو لوکلز ہیں وہاں پہ ان کے پاس اتنا کوئی ویپن ہو کہ اگر ہم اوپر سے سٹرائک کریں تو وہ پولیس اور فوج اور IRGC کے ساتھ لڑ سکیں. تو وہ اس چیز کو بہت دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم سٹرائک کرتے بھی ہیں اور لوکل سیول وار نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے ان کے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہی دیکھنا کہ کس طرح آگے بڑھیں گے. چودھری غلام حسین صاحب, ابھی تک کی جو آراء سامنے آ رہی ہے انٹرنیشنلی, جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عربیہ نے بھی ایڈوائز کیا کہ نہ ایسا کریں. قطر ظاہرہ مین اتحادی ہے امریکہ کا اس خطے کے اندر, وہ بھی ایڈوائز کر رہا ہے. اسرائیل کی طرف سے بھی اس طرح کی کوئی جو ہے رائے دی جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا جو ہیں ان کی جو ایمبیسیز ہیں, ان کے جو فارن آفیسز ہیں, وہاں سے سخت سٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں کہ ڈو ناٹ ڈو دس. اس سے پورا خطہ جو ہے وہ ٹرموائل کا شکار ہو جائے گا. اس کے باوجود چوہدری صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے؟ اور یہی سوال چیمہ صاحب آپ کے پاس, پہلے چوہدری صاحب اس پہ کامنٹ کر لیں. دیکھیں خاور صاحب, یہ بات بڑی صاف ہے کہ تمام ہمسائے اور مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ ایک پکی 2+2 تھریٹ جاری کریں کہ بھئی ایران ہمارا ہمسایہ ہے, اس نے کسی کی خلاف ورزی نہیں کی. اگر ان کے مظاہرے ہو رہے ہیں, انٹرنل میٹر ہے, اور وہ اس کو قابو پا لیں یا حکومت اوور تھرو ہو جائے, جس سے نن آف امریکہ اور اسرائیل بزنس, تو ان کو کس نے کہا کہ آگے حملے کرو؟
اور امریکہ کا جو ابھی تک چیمہ صاحب صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مسلمان ملک کے ساتھ اسرائیل کی حمایت میں انگیج رہنا چاہتا ہے، یا فل فلیج وار، ٹوٹل حملہ، یا چھوٹے پیمانے پر کاروائی، یا سازشوں کے ذریعے اپنے ایجنٹس کو انسٹال کرنا. ان کے علاوہ ان کے کوئی ابھی بظاہر کوئی ارادے نظر نہیں آتے، کوئی نیک ارادے، کوئی مناسب ارادے نہیں ہیں. روس اور چین نے اپنی زبان سخت کی ہے، لیکن انہیں سخت اقدامات اگر نہ کیے تو دنیا میں امن جو ہے وہ تباہ، اور یہاں جس کی لاٹھی اسی کی بحث کا جو سسٹم ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. جی جی صاحب دیکھیں اس میں چوٹ صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ اگر روس اور چین جو ہیں وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے تو دنیا میں جو اس وقت اوپینین یہ بن رہی ہے کہ جن جن ملکوں کے ساتھ روس اور چین کے تعلق ہیں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. امریکہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ اس چیز کو اب کیا چائنا اور روس کسی کو اگر یہ پالیسی ہے اس کو کیا ایکشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. دوسرا، امریکنز نے کچھ لوگوں کو قطر سے بھی سنا ایویکویٹ کیا ہے کہ نکلے، کچھ ایسی بیسز بھی ہیں، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. اب سوال صرف یہ ہے کہ عرب ورلڈ، جیسے آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایران ایک فیلڈ اسٹیٹ ہو، یہاں پہ سول وار ہو. دیکھیں ہمارے لیے بھی بڑی امپلیکیشنز ہیں اس کی، اور ہم بھی اس کو بڑے کیئرفلی دیکھ رہے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ عرب ورلڈ نہیں چاہتی، کیونکہ آئل پرائسز پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے گا، ریجن پورے کے اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا. پہلے ہی ساری کی ساری جو لیبیا ہو، یمن ہو، یہ سارے ممالک وہاں پہ جنگیں ہیں، وار لارڈز ہیں، ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ ایک نئی شکل ایک ایسی بنے گی کہ اگلی باری کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے عرب دنیا کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ بات تو وہ فائدہ تو انہوں نے دیکھنا ہے امریکنز نے، انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے. جب تک ان کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ نچلے لیول پہ آن گراؤنڈ لیول لوگ فوج اور آئی آر جی سی کے ساتھ لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ امریکنز جو ہے وہ سخت جو ہے وہ اسٹرائک کریں گے. اگر ان کو ایسی کوئی ایویڈنس نہ ملی اور ویپنز نہ پہنچ پائے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ آن گراؤنڈ ویپنز کیسے پہنچنے ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں اسلحہ کیسے آئے گا کہ وہ حکومت سے لڑیں یا فوج سے لڑیں، اس چیز کا انتظار ہوا جا رہا ہے. اور دیکھا ویسے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا نیٹ ورک موساد کا موجود ہے اس وقت بھی ایران کے اندر کہ یہ ٹرانسپورٹیشن اسلحے کی ہو سکتا ہے ہو چکی ہو، وی ڈونٹ نو وہاں کی کیا سچویشن ہے. کیونکہ جس دن انہوں نے ایک دن ہی جو ٹاپ براس ملٹری لیڈرشپ تھی ایران کی وہ اور وہ پریسائز اور پن پوائنٹ انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. تو یہ کہنا کہ جناب کہ وہاں پر یہ نہیں، تو دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ویزیبل نہیں ہیں. جو اتنی ہارڈ لائن لی ہے امریکہ نے، اور یقینی طور پر ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر بھی کوئی جو خاص جو ہے وہ مشاورت ہوئی ہوگی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ ایران جو تھریٹ ہے وہ تو اسرائیل کو ہے نا، امریکہ کو تو ایسے اس طرح تھریٹ نہیں ہے. ان کی جو مختلف بیسز ہیں 50,000 پلس ٹروپس جو امریکہ کے موجود ہیں عراق کے اندر، قطر کے اندر، اگر آپ مختلف جگہوں پر دیکھیں تو یہاں تک کہ اگر وہ وہاں پر اگر حملہ کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور وہ مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اور یہ کوئی جو پلاننگ ہوئی ہوئی ہے وہ خاصی کوئی مطلب کہتے ہیں نا کہ گہری ہے. کیونکہ اس وقت تو اب جو مظاہرے ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہیں، اور ڈیتھ ٹول بتا رہے ہیں، ویسٹرن میڈیا بتاتا ہے 2500، وہ ایرانین میڈیا والی سائٹ بتا رہے ہیں، یا یہ سائٹ کہتی ہے کہ 250. تو یہ بڑا گیپ ہے، ڈیتھ ٹول بھی نہیں پتا لگ سکا کتنا ہے. تو پھر ہمیں یہ کس طرح پتا لگ سکتا ہے کہ جی وہاں پر اسلحہ پہنچا نہیں پہنچا؟ جی میں صاحب دیکھیں ظاہری بات ہے کمیونیکیشن اپریٹس موجود نہیں ہے، انٹرنیٹ ہے نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے خبر تو حکومت میں پہنچانی ہوتی ہے، یا اگر انڈیپینڈنٹ میڈیا ہو تو وہ دونوں ظاہری بات ہے موجود نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہم کر سکتے. لیکن آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ وہاں پہ جتنا بڑا موساد کا نیٹ ورک موجود ہے انہوں نے اسلحہ ضرور پہنچایا ہوگا. اور یہ بھی جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان لوگوں نے اسلحہ کوئی نہ کوئی چلایا ہے، تو آگے سے جو حکومت ہے اس نے بھی فورس کا استعمال. افغان گرفتار ہوئے ہیں ود ویپنز، وہ انہوں نے ایویڈنس دکھایا ود ویپنز افغان. تو اب دیکھیں نا افغانز ہیں، انڈیا کا بہت بڑا اپریٹس ہے، جن سے متعلق سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ کراس بارڈر ٹیررزم کا صرف پاکستان کو ہی ان سے گلا ہے اور کسی پڑوسی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر رہے. اب یہ دیکھ لیں.
جی بالکل. اور آپ کو پتا ہے حسن صاحب, انڈیا کا آن ارائیول ویزا ہوتا تھا ایران میں, وہ بھی ایرانینز نے بند کر دیا انہی خدشات کی وجہ سے کہ جو لوگ انڈیا سے ایران آتے ہیں پہلے وہ تھا کہ ویزا کوئی نہیں, آ جائیں آپ کو سٹیمپ لگا کے اندر بھیج دیتے ہیں. اب انہوں نے یہ کچھ 2 مہینے پہلے بند کر دیا ہے بیکاز ان کو پتا ہے کہ انڈیا کی وجہ سے کافی انفلٹریشن جو ہے وہ اسرائیل نے کی ہے. سو اب سوال صرف یہی ہے جو کہ کیا اسلحہ پہنچا ہے, کتنا پہنچا ہے, اور بالکل صحیح. اچھا چیمہ صاحب, یہ بالکل صحیح ہے, ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. چیمہ صاحب, اگر آپ اس وقت آپ کو کہا جائے کہ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کو ایڈوائز کریں, اب مجھے پتا ہے کہ آپ ڈیفنس سطح کے اوپر انگیج بھی ہیں, رابطہ بھی ہے آپ کا, تو چند ایک اقدامات جو حکومت وقت اس وقت کر رہی ہوگی کرنے چاہیے, یا آنے والے دنوں کے اندر ہمیں جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی, کیونکہ اکراس دا بورڈ جو تبصرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, گاڈ فوربیڈز اگر ایران کے اندر عدم استحکام اگر میسو لیول کا زیادہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ڈیولپ ہو جائے گا ان سو مینی ریسپیکٹس. چیمہ صاحب دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے. افغانستان میں بھی اس وقت نان اسٹیٹ ایکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی دہشت گرد گروپ ہیں, اور وہ بھی آپ کا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. پھر اگین آپ کا ایک لمبا بارڈر مزید ہے ایران کا. اگر وہاں پہ بھی ایسے حالات ہوں کہ ملیشیاز ہوں, نان اسٹیٹ ایکٹر ہوں اور آپس میں, اور پھر وہاں پہ اسرائیلی, دیکھیں اگر وہاں پہ سول وار ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل آپ کا نیبر آ گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں ظاہر بات ہے گورنمنٹ اس پہ بہت کچھ سوچ رہی ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں ویسٹ میں, ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ رجیم چینج کوئی آپشن نہیں ہے. ماضی میں آپ نے دنیا میں جہاں جہاں رجیم چینج کیا وہ سارے کولیپس ہو گئے, وہ کوئی اچھے فارمولے نہیں رہے. تو ایک تو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے, دوسرا ایک براڈر ڈائلاگ ایران کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ایران بھی اپنی اندر ریفارمز لے کے آئے, دوسرا ویسٹ بھی ان کو کنسیشن دے اور ان کو تھوڑا مین اسٹریم کرتے ہیں. اگر آپ اس طرح ان کو ٹائٹ کرتے رہیں گے اسرائیل کے کہنے پہ تو میں نہیں سمجھتا بہت سارے. اور دوسری بات ہے کہ چائنا اور رشیا کو بھی تھوڑا اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا چاہیے. وہ ایک ریلیکٹنٹ پاورز ہیں, انہیں بھی گلوبل سٹیج پہ دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے, اور اگر وہ اسی طرح ایک سائلنٹ موڈ میں رہیں گے اور ایک ڈورمنٹ پوزیشن رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے گلوبل سٹیج پہ. اس پہ یو این ایس سی اور باقی جو پلیٹ فارم ہے وہ تو چلو پرفارم نہیں کر پا رہے, تو یہ رشیا اور چائنا کا کام ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو تھوڑا ایکٹیویٹ کریں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم بارڈر پہ ہیں, ہمیں ہمارا تو انٹرسٹ ایران کے ساتھ کپڑ لے جائے. اچھا چیمہ صاحب, جو او آئی سی کا جو کردار, ہمیشہ ہم اس کے ناقد ہی رہے ہیں کہ او آئی سی مطلب سب سے لاسٹ میں جو ہے اٹھتی ہے. ابھی یہ صومالی لینڈ کا ایشو ہوا, ایک ایمرجنسی میٹنگ ہوئی, اچھی بات ہے. زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی خیال ہے ابھی کہ او آئی سی کو امیڈیٹلی اس کے اوپر جو کچھ نہ کوئی اپنا پلیٹ فارم حاضر کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے, کیونکہ ڈسٹربنس ان ایران 90 ملین پلس کا ملک ہے. آپ کو پتا ہے ایرانین سوچ, ایرانین اپنی جو روایات ہیں, وہ پھر ایک لڑائی اگر بڑھی تو پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے پورے مشرق وسطیٰ کے لیے. ہمارا تو 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہے ہی ہے. چیمہ صاحب دیکھیں, او آئی سی سے فرینکلی اسپیکنگ کوئی امید رکھنا میں تو نہیں رکھتا اس پہ, نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی ایسا بڑا قدم اٹھایا ہے. ہمیں تو کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ساری مدد چاہیے ہوتی تھی لیکن نہیں ہم وہ لے سکے. لیکن ڈیفینیٹلی کچھ ممالک ہیں, ترکی ہے, سعودی عرب ہے. جیسے سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اپنا ریپروشما کیا جو کہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ تھی ہمارے لیے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک اچھا شگون ہے, لیکن پھر آگے سے یہ جنگ شروع ہو گئی مڈل ایسٹ میں اور انٹرنل ایران کے پرابلم آ گئے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب, ترکی, پاکستان کو کوئی انیشیٹو ضرور لینا چاہیے. اینڈ ابو آل اب دیکھیں نا, ابراہیم اکارڈ کی وجہ سے ود ان مسلم ورلڈ بھی بہت ساری تقسیم آ چکی ہوئی ہے, اور اس کو بھی بہت سارے پلیئرز دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح چیمہ صاحب, یہ ڈویژن ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ جو چیلنجز ہمارے سامنے اور اس خطے کے سامنے اور مسلم امہ کے سامنے ایمرج ہو رہے ہیں بیکاز آف دس کرائسس, بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, تو اس کا حل میرے خیال میں مل بیٹھ کے ہونا چاہیے. اور مسلم بلاک اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ یہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جو بڑی خبر آج ڈیولپ ہوئی ہے, کرپٹو کرنسی پاکستان کے اندر اب استعمال ہو سکے گی, اس حوالے سے گورنمنٹ آلریڈی کام کر رہی ہے. آج ایک بڑا معاہدہ ہوا ہے, کس کمپنی کے ساتھ ہوا ہے, کتنی بڑی مقدار کے اندر جو پیسے ہیں ڈیجیٹل کرنسی جو استعمال ہوگی پاکستان میں آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر, تفصیل سے بات کرتے ہیں.
पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी सार्फिन के लिए बड़ी खबर, इस जो है अनमान से खबर आप देख रहे हैं। आज दोपहर को जब पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो एक इदारा है उनके साथ एक मफाहमती यादाश्त के ऊपर दस्तखत किए गए, इसकी अहमियत का अंदाजा नाज़रीन आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये MOU साइन हुआ पाकिस्तान और फाइनेंशियल लिबर्टी के साथ, उनके जो ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद थे, तो पाकिस्तान की तमाम तर सियासी और मिलिट्री क़यादत हुकूमती जो ख़ास तौर पर मौजूद थे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बज़ाते खुद मौजूद थे, क्योंकि वो बड़े जो है ना इसको शार्पली फोकस्ड ऑन दिस इशू, क्योंकि पाकिस्तान के जो मईशत के चैलेंजेस हैं, ज़ाहिर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दिफा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के जो चैलेंजेस हैं उसको जो है उसका सामना करने के लिए, उसको हल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जो है ये जो नया दौर है उसके अंदर दाखिल हों। शुएब निज़ामी से जानते हैं पहले ये जो आमद हुई है इससे क्या कुछ जो मकासद है हमारे, हम जो हम हासिल करना चाह रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद के अंदर अब ये पैसा इस्तेमाल होगा, पाकिस्तानी जो है वो बाहर से पैसा पाकिस्तान ला सकेंगे। शुएब निज़ामी जरा थोड़ा सा समझाइएगा ये किस तरह आगे मामला बढ़ेगा और ये कितना बड़ा कदम है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए। जी, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 40 करोड़ पाकिस्तानियों के पास क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी के अकाउंट्स हैं और ये दुनिया की तीसरी बड़ी डिजिटल मार्केट है, जिसको जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए जो है अब मुंसलिक किया जाएगा इस तमाम के तमाम निज़ाम के साथ। और इसीलिए पाकिस्तान जो नई उभरती हुई डिजिटल मईशत है उसमें दाखिल हो रहा है। जो वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी है, ये चूँकि जो अमरीकी सदर है ट्रंप, उनकी फैमिली के इसमें मेजर शेयर है और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान में चीन के बाद अमरीकी जो कंपनीज हैं उनका सरमाया और उनका जो एतमाद है वो नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट है उसके लिए बड़ी इसमें मदद मिलेगी और ख़ासतौर पर जितनी भी बड़ी आलमी फिनटेक इदारे हैं उनके साथ पाकिस्तान का ताउन बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो FATF की कंप्लाइंस है उसमें पाकिस्तान को बड़ी मदद मिलेगी और पाकिस्तान में जिस वक्त डिजिटल करेंसी के साथ साथ जो कैशलेस इकॉनमी ख़त्म करने के लिए इकदाम हैं उसमें भी बड़ी मदद मिलेगी। इसके ऊपर स्टेट बैंक ने पूरी एक जो है ना वो एक ड्राफ्ट बना के कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया हुआ है, जो इस वक्त जो है वो ज़ेर गौर है और इस ड्राफ्ट के मेजर हिस्से जो है अब तक उसमें कुछ मंजूर हो चुके हैं, कुछ उसमें तरमीम की गई हैं। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो डिजिटल असासे हैं और जो डिजिटल तैयारत है उसको शफाफ बनाया जाएगा और जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके जो स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ शेब हमारे साथ ही रहिएगा। मैं जरा हसन के पास भी हूँ। हसन, मैं देख रहा था कि आप काफी ज्यादा इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट भी है, बजाते खुद आप देख रहे हैं को आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? सवाल भी आपके ज़हन में है। पहली चीज तो ये कि स्टेबल कॉइन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है जिसके साथ MOU हुआ है, ये एफिलिएटेड है जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है उसके साथ। इसमें जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होनी है, शुएब ये बताइएगा कि ये जो पेमेंट्स होंगी इसमें तो कॉइन की जो प्राइस है वो डिटरमिन होगी ना, तो दोनों तरफ में एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि ये जो कॉइन है इसकी प्राइस X है। दोनों तरफ में जब होगा तभी डिजिटल पेमेंट हो सकती है। और सेकंड, ये जो डॉलर के अंदर इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये उसको रिप्लेस कर देगी। जी देखिए, इसमें जो स्टेट बैंक ने जो डिजिटल एक जिसको CBDC कहते हैं, डिजिटल सेंट्रल डिजिटल करेंसी बैंक, उसके अंदर जो है जितने भी हमारी जिस तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी वो डॉलर के मौजूदा रेट के मुताबिक ही होंगी। इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान ये कहा जा रहा है कि तकरीबन $24 बिलियन पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हुए। एक मिनट दोबारा रुकिएगा यहाँ पे, मैं जरा ये जो फिगर आपने कोड किया है शुएब निज़ामी साहब, ये बहुत बड़ा फिगर है। आप ये बता रहे हैं कि 24 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तानियों के बाहर इस करेंसी की मद में या इसके चक्कर में बड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान आ सकेंगे क्रिप्टो में? जी बिल्कुल। ये बिलाल साकिब साहब का जो है इसके ऊपर पूरा एक वर्किंग पेपर है जिसमें ये एक अंदाजा लगाया गया कि पाकिस्तान के $24 बिलियन पाकिस्तान से बाहर पड़े हुए जो कि इस रास्ते के जरिए और आ सकेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो चूंकि चीन के साथ भी, ये बनारस के साथ भी एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसमें तकरीबन पाकिस्तान अपने $2 अरब के T-बिल्स रख सकेगा, उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी तो उसका भी पाकिस्तान को फायदा होगा। इसके साथ साथ जो ट्रम्प इंतजामिया के डायरेक्टर हैं बो हाइंस, उनके साथ पाकिस्तान तमाम के तमाम जो इंटरनेशनल शफाफियत के से मुतालिक जो रेगुलेशंस हैं उनको एक एक लाइन को जो है वो यकीनी बना रहा है। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि इसमें
पूरी की पूरी इंडिया में तहलका मचा हुआ है, और एक साल के अंदर जो पाकिस्तान ने इकदाम किए उसके ऊपर इंडियन सरमायाकार और इंडियन मीडिया वो मुसलसल पाकिस्तान को उभरती जो डिजिटल इकॉनमी मैशत है उसमें जो है वो तस्वर कर रहा है, उसका मुतरिफ हो रहा है। इसीलिए जो है वहाँ पर बहुत शोर मचाया जा रहा है कि पाकिस्तान इस मामले में इंडिया से बहुत आगे जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे वर्चुअल एसेट से मुतालिक जो लॉज हैं उनको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसके ऊपर मेरे पास सवाल है, लेकिन सबसे पहले चौधरी गुलाम हुसैन साहब को हम पीछे तो नहीं रख सकते, ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो बूमर्स हैं तो वो उनको क्रिप्टो में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। कल को सबसे ज्यादा इन्वेस्ट जो है क्रिप्टो के अंदर चौधरी साहब भी कर रहे हो। चौधरी साहब कोई सवाल है तो प्लीज शोएब से पूछ लीजिएगा। निजामी साहब, तो ये जो खदशा और खौफ है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग होगी, इसके ऊपर कोई सेफ गार्ड या प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट फुल प्रूफ रखा गया है, या जिसकी मर्जी यहाँ से पैसा उठाए और चला जाए? ये अहम नुकता है शोएब, मेरा सवाल इसी के मुतलका है। रेगुलेशन, जाहिर है ये नया फील्ड है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो रेगुलेशन के ऊपर काम हो रहा है। मैं कोई एक कहीं पे पढ़ रहा था कि उसमें हम थोड़ा सा ना मतलब सुस्त हैं। जिस तरह अंदाज से हमें प्रोएक्टिवली आगे बढ़ना चाहिए, जरा उस अंदाज से काम नहीं हो रहा है। शोएब, अथॉरिटी तो बन चुकी है ना शोएब? जी, अथॉरिटी जो है जुलाई में बन गई थी। इसके जो दोनों के दोनों जो लॉज है वो कौमी असेंबली सेनेट में मौजूद है, जहां गवर्नर स्टेट बैंक ने पूरा का पूरा एक मास्टर प्लान पेश किया था कि इसको FATF के जरिए जो जितने भी एक्शन प्लान हैं उनसे कैसे मुंसलिक किया जाएगा। और शफाफियत, चूंकि ये एक डिजिटल इकॉनमी है, एक कैशलेस तो है नहीं, इसकी एक ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होगी और बाकायदा कंप्लाइंस हो रही होगी। इसलिए इसमें जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा होगा। इसीलिए पाकिस्तान के तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो 57 सफ़ों का वो लॉ है, उसकी एक लाइन को पढ़ रहे हैं, उसमें तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं और जो इस तमाम इश्यूज को देख रहे होते हैं। इसमें सेनेटर्स भी शामिल हैं, जो पुराने जो सेनेटर्स है एक्सपर्ट वो भी शामिल होते हैं। और इसीलिए इस लॉ को अभी तक जो है वो तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए सिर्फ पढ़ा जा रहा है जब भी मौका मिलता है। इसका मकसद ये है कि FATF की जो कंप्लाइंस है वो यकीनी बनाई जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि वो फाइन्स जो है वो इसी के एक्सपर्ट हैं। तो पहले आपने कर दिया, आज नहीं, वो मुआहदा सर मुफाहमत MOU है ना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में तो सुन रहे हैं कि रियल एस्टेट के भी बिटकॉइन आ रहे हैं, फिर बाकी एसेट्स हैं वो भी डिजिटल के ऊपर साथ वो अपना कॉइन लॉन्च कर सकेंगे। इज इट करेक्ट? जी, जैसे ही ये अथॉरिटी अपने रेगुलेशन के बाद जो है वो लॉज को मुतारिफ करा देगी तो मुख्तलिफ जो है वो ब्लॉक चेन्स के जरिए छोटे छोटे जो है वो एसेट बनते चले जाएंगे, उसके जो है वो मेंबर्स बनते चले जाएंगे और उनके ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए उनका जो है ना वो जो मुनाफा होगा वो उन तक मुंतकिल होगा। बहुत शुक्रिया शोएब निजामी साहब। नाजरीन, दुनिया जिस अंदाज में बढ़ रही है, जाहिर है ये एक नई करेंसी है, डिजिटल करेंसी। अब इसके ऊपर ये एक बड़ा मुआहदा हुआ है, MOU हुआ है, रेगुलेशन के ऊपर काम हो रहा है, कानून जो है बन गया हुआ है, ड्राफ्ट की शक्ल में पार्लियामान के सामने है, वो एनी टाइम सून वो भी पास हो जाएगा। तो जिस तरह हमने बताया कि बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।